السلام علیکم دوستو، 7 مئی تاریخ ہے اور ہر طرف ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ پاکستان، بھارت، ذرائع ابلاغ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مکمل جنگ چھڑی ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں کشیدگی بھی بظاہر لگ رہی ہے۔ اب جو بھی بڑے ذرائع ابلاغ ہیں، الجزیرہ، CNN، BBC، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، سب میں بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ یہ خبر چھپی ہے کہ بھارت نے حملہ کیا پاکستان پہ اور پاکستان نے 3 یا 4 طیارے بھارت کے مار گرائے۔ اب اس کی تفصیلات کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ آج کے شو کا فوکس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا بھارت نے IMF کے اس بورڈ اجلاس سے محض 2 دن پہلے یہ حملہ کیا، جس اجلاس میں پاکستان کے لیے آئندہ نئے قرضوں کی منظوری دینی ہے، تو کیا اس نئے قرضوں کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کے لیے بھارت نے یہ حملے کیے تاکہ پاکستان کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکے، یا اگر جوابی کارروائی کرے بھی تو پھر اس کو اچھالا جا سکے؟ تو یہ ہماری آج کی گفتگو کا سٹوری تو ویسی ڈیولپنگ ہے، ابھی تو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں پاکستان میں بھی، اور ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو سرسری ایک نظر ہے کہ ایونٹس کیا ہوئے۔ اب بھارت کے جو زیر کنٹرول جموں کشمیر ہے، اس میں رائٹرز کی خبر کے مطابق کم از کم 3 انڈین فائٹر جیٹس جو ہیں وہ گر کر تباہ ہو گئے۔ اس طرح دی ہندو جو اخبار ہے، اس کی ایک خبر ہے دوپہر 1 بجے تک کہ کم از کم 4 بھارتی طیارے مار گرائے گئے۔ جگہ کا نام بھی بتایا کہ اکھنور، پامپور اور رامبان میں 3 مقامات پہ 3 طیارے جو ہیں بھارتی ایئر فورس کے وہ گرے ہیں۔ اب اگر اس حملے کو دیکھیں تو 2019 کے مقابلے میں اس حملے اور جوابی کارروائی کا اسکیل جو ہے وہ کافی بڑا ہے۔ یعنی 2019 میں پلوامہ کے حملے کے بعد بالا کوٹ پہ حملہ کیا بھارت نے، اور وہ ایک مخصوص سی لوکیشن تھی، اس میں 2 انڈین طیارے یہاں پہ آئے، حملہ کیا۔ سنا گیا تھا کہ کوا مار کے وہ چلے گئے تھے۔ اس کے جواب میں پھر پاکستان نے جو کارروائی کی، پھر ایک طیارہ نیچے گرایا اور پائلٹ ابھینندن صاحب جو تھے پاکستان کے ہاتھ آ گئے تھے۔ اس مرتبہ بھارت نے 9 مقامات پہ حملہ کیا ہے، جبکہ پاکستان نے کم از کم 4 طیارے، دعویٰ تو کیا ہے کہ ہم نے 5 طیارے مار گرائے، لیکن کم از کم اگر 4 کو بھی مان لے، اگر ہندو اخبار جو ہے اس کی ویب سائٹ قابل اعتبار ہم سمجھتے ہیں، تو انہوں نے 4 کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب پاکستان میں اور کشمیر میں 9 مقامات پر حملے کیے گئے۔ بہاولپور میں جو حملہ کیا گیا، اس میں جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر کہہ لیں یا مرکز ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح مریدکے میں جو مرکز طیبہ یا لشکر طیبہ سے منسلک ایک مسجد تھی، اس پہ حملہ ہوا۔ سرجل تہرا کلاں میں جیش محمد کا ایک اور گڑھ نشانہ بنا۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ میں میمونہ جویا جو کہ حزب المجاہدین کے ساتھ وابستہ ایک مسجد اور مدرسہ ہے، اور برنالہ میں مرکز اہل حدیث جو کہ بتایا جاتا ہے کہ لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کے قریب ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ کوٹلی میں مرکز عباس، وہ بھی جیش محمد کا بتایا گیا، اور معسکر راحیل شاہد حزب المجاہدین کا ایک یہ کیمپ ہے یا مرکز ہے، وہ حملے کا نشانہ بنا۔ مظفر آباد میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جیش محمد کا ایک سیدنا بلال کیمپ ہے۔ یہ اب تمام جو بھارتی ذرائع ابلاغ ہیں، بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز، انہوں نے پریس بریفنگ بھی کی، اس کے مطابق یہ 9 مقامات تھے، بہاولپور سے لے کے کوٹلی، مظفر آباد اور مریدکے تک، کہ ان کو نشانہ بنایا گیا، اور بنیادی طور پہ نشانہ تھے لشکر طیبہ
جس کو جماعت الدعوہ کہتے ہیں، اور جیش محمد کے مراکز. تو باقاعدہ اس کا انہوں نے نقشہ بھی بار بار پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کالعدم تنظیم جیش محمد ہے اس کے سربراہ کی طرف سے ایک بیان بھی جاری ہوا، جو کہ بہاولپور سے، اور کہا گیا کہ سبحان اللہ جو مسجد ہے، جامع مسجد، اس پر حملے کے نتیجے میں ان کے خاندان کے 10 افراد اور 4 قریبی ساتھی شہید ہوئے. بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مرنے والوں میں مولانا مسعود اظہر کی بڑی بہن اور ان کے شوہر، مسعود اظہر کے بھانجے اور ان کی اہلیہ، اور کچھ اور رشتہ دار، زیادہ تر بچے شامل ہیں. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جو یہ کام کیا ہے، اس کے بعد اس نے بنیادی طور پہ ظلم کے سارے ضابطے توڑ دیے ہیں، اب کوئی رحم کی امید نہ رکھے. اب یہ ایک ایسا بیان ہے جو ایک بار پھر پاکستان کے لیے مشکل کا سبب بن سکتا ہے. کوئی اچھے آثار نہیں ہیں، یعنی جیش محمد کے سربراہ کی طرف سے یہ فکرہ کہ بھارت نے سارے ظلم کے سارے ضابطے توڑ دیے ہیں اور اب کوئی رحم کی امید نہ رکھے. تو بھارتی حکومت اور ذرائع ابلاغ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اور جتنے بھی دوسرے فورم ہیں، وہاں پہ اس کو فلیگ کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ کالعدم تنظیم ہے، اس کے سربراہ نے ہمیں یہ دھمکی دی ہے کہ یہ اب کوئی رحم کی امید نہ رکھے. اس کا مطلب ہے کہ جیش محمد یا جیسے ادارے یا تنظیمیں جو ہیں وہ اب کوئی ایکشن، جوابی کارروائی بھی کریں گے. اب پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے 5 طیارے مار گرائے بھارتی فضائیہ کے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اس حملے کا جواب پاکستان اپنی پسند کی جگہ اور وقت کے مطابق دے گا. یہ اشتعال انگیزی بلا جواب نہیں رہے گی، یعنی اس کا جواب ہم ضرور دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ لائن آف کنٹرول جو 720 کلومیٹر کے قریب ہے، جو کہ پاکستانی اور بھارتی کشمیر کے درمیان ایک بارڈر ہے، اس کے آس پاس مختلف مقامات پہ یہ میڈیا کے ذریعے خبریں آ رہی ہیں کہ کراس فائر چل رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر. جو ٹھکانے ہیں یا جو چیک پوسٹیں ہیں ان پہ حملے جاری ہیں، اور ساتھ میں دونوں طرف سے یہ دعویٰ بھی ہے کہ بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اب بھارت کے 8 شہروں اور بھارتی کشمیر کے چند علاقوں کو نشانہ بنائے گا جوابی کارروائی کے طور پہ، کیونکہ جتنا پریشر انڈیا میں تھا پہلگام کے حملے کے بعد، اب اس سے کہیں زیادہ پریشر پاکستان کے اندر حکومت پہ، مسلح افواج پہ آ گیا ہے کہ اگر بھارت نے ہمارے جو کم از کم 26 افراد ہلاک کیے ان حملوں میں، تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا. 9 مقامات پہ کوئی بتایا گیا 24 کے قریب حملے ہوئے، اس کا مطلب ہے میزائل داغے گئے. تو اب پاکستان اس کا جواب کس انداز میں دے گا؟ اب پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس کا اثر کیا ہوا کہ جب بھارت نے حملے کیے تو اس سے پہلے غالباً وہ جتنی بھی بین الاقوامی ایئر لائنز ہیں ان کو وہ نوٹس دے دیتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں کے لیے آپ یہ ایئر سپیس نہ استعمال کریں. تو ایک ویب سائٹ ہے فلائٹ ریڈار 24، اس کے مطابق جب حملے ہو رہے تھے تو کوئی 52 کے قریب ایئر لائنز نے اس خطے سے جو بھارت کو جا رہی تھی فلائٹس وہ انہوں نے منسوخ کر دیں. اب پاکستانی فوج کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہندوستان نے حملہ کیا تو اس وقت پاکستان کی فضائی حدود میں 57 بین الاقوامی پروازیں چل رہی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی اندرونی طور پہ بھی جو بھارت کی بہت ساری فلائٹس متاثر ہوئیں، بہت سارے ایئرپورٹس بند کر دیے گئے، کئی بین الاقوامی پروازوں کے لیے ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا. اب اس کے نتیجے میں ایئر انڈیا، انڈیگو، اسپائس جیٹ اور اکاسا ایئر کی پروازیں منسوخ ہوئیں. انڈیگو کے ایک بہت بڑا اس کے حصص میں بلکہ کمی بھی آ گئی، جو ہی حملوں کی خبر گئی تو اسٹاک ایکسچینج میں اس کے حصص بھی متاثر ہو گئے.
اب یہ جو غیر یقینی پیدا ہو گئی ہے پاکستان انڈیا کے ایئر سپیس میں، تو اس کا براہ راست اثر مشرق یورپ سے اور مشرق وسطیٰ سے بھارت کو آنے جانے والی پروازیں بڑی بری طرح متاثر ہوں گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے جتنے بڑے شہر ہیں، ممبئی ہے، دلی ہے، جے پور، حیدرآباد، جتنے بڑے شہر ہیں وہاں سے براہ راست پروازیں دنیا کے ہر شہر کو جاتی ہیں. تو ان کو اب ان پروازوں کے لیے بڑا، ایک تو بھارتی ایئر لائنس کے لیے پاکستان نے اپنے ایئر اسپیس بند کیا ہے، لیکن جو غیر ملکی دوسری بڑی ایئر لائنس ہیں، چاہے اتحاد ہے، برٹش ایئر ویز ہے اور ایمریٹس ہے، یہ تمام بھی اب احتیاط کا مظاہرہ کریں گی اس وقت تک جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا کہ پاکستان نے اس حملے کا کوئی جواب دینا ہے یا نہیں. تو یعنی بحیثیت مجموعی بڑی کمپلیکیشن پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے ایئر سپیس اور بھارت کے ایئر سپیس غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جوابی حملہ کرے گا یا اس سے باز رہے گا؟ باز اس لیے رہ سکتا ہے امکانی طور پہ کہ بھارت اس جوابی حملے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. دو وجوہات ہیں کہ بھارتی حملوں کا جواب دینے سے پہلے پاکستان احتیاط سے کام لے گا کہ پاکستان کی سفارتکاری اور مواصلاتی کمیونیکیشن کی جو صلاحیت ہے وہ اتنی اسمارٹ اور اتنی تیز نہیں ہے جتنی ہندوستان کی ہے. دوسرا، ہندوستان کے بارے میں بین الاقوامی رائے عامہ مثبت ہے. وہ اگر کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو اس کو یا تو نظر انداز کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی. واشنگٹن سے لے کر لندن سے ٹوکیو سے دنیا کے کسی بھی، برازیل، ارجنٹینا، کوئی بھی نام لے لیں، زیادہ تر جو رائے عامہ ہے وہ بھارت کو فیور کرتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ان ممالک کے اقتصادی مفادات اور بھارت کی سافٹ پاور. بالی ووڈ ایک بہت بڑی سافٹ پاور ہے. وہاں کا جو کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، وہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف. تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں جو کہ یہ توازن ہے، وہ جو پلڑا ہے وہ بھارت کے حق میں زیادہ وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو پاکستان کو پہلے ہی خاص طور پہ واشنگٹن میں اور IMF میں ان لوگوں کے ساتھ سامنا ہے جو کہ کی پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے اور جن کا تعلق بنیادی طور پہ بھارت سے ہے، یعنی انڈین امریکنز کا بہت زیادہ وہاں پہ اثر و نفوذ ہے. اب پاکستان کے لیے بالکل ایک گو مگو کی کیفیت ہے کہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. خدشہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے حملہ کر دیا اور بھارت اسے اقوام متحدہ اور IMF میں استعمال کرتا ہے، اور پھر جو جیش محمد کے سربراہ نے تازہ ترین بیان دیا ہے، تو کیا اس کو بھی نہ صرف IMF بلکہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے سامنے ایک ثبوت کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ یہ تنظیم ابھی بھی، وہ تو پروجیکٹ تو اسی طرح کریں گے، حالانکہ ان پہ بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، لیکن بھارت بہرحال اس کو استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. اب آپریشن سندھور تو کر لیا، اب جواب میں کون سا آپریشن آئے گا اس کے حوالے سے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ تمام کام جو ہے وہ کوئی امریکی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے؟ کیونکہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ تنازع جلد ختم ہو جائے گا، تو اس امید کی کیا وجہ ہے؟ کیا دونوں ملکوں کو امریکہ نے ایک اشارہ دیا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کا ٹٹ فار ٹیٹ کر لیں اور اس کے بعد تمام صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کریں؟ اب دوسرا، بھارت کے حوالے سے بھی ایک مخمصہ ہے بیرون ممالک میں کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ پاکستان نے کیا، پاکستان میں 9 مقامات پہ پھر حملہ بھی کر دیا، اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ پہلگام واقعے سے جڑے ہوئے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے. تو اب دنیا یہ بھی پوچھے گی کہ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ پہلگام میں 3 حملہ آور ملوث تھے، تینوں حملہ آور بھاگ بھی گئے، اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ
یہ 500-600 کلومیٹر کے علاقے میں 9 مقامات پہ آپ نے حملہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ 3 دہشت گرد جو تھے بقول بھارت کے، وہ 9 مقامات پہ چھپے ہوئے تھے. یعنی وہ پہلگام سے لے کے کوٹلی، مظفر آباد اور انبار اور مرید کے اور اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور، ان سب جگہوں پہ چھپے ہوئے تھے. تو یہ بھارت کا بیانیہ بھی اس لحاظ سے کافی کمزور پڑ گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا 9 مقامات پہ حملہ کر کے. تو جناب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں بھارت کے لیے بھی اپنا بیانیہ بیچنا مشکل ہو جائے گا. البتہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسا کام، یعنی پہلگام کا واقعہ جس پہ بھارت کے اندر تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، کیا پاکستان میں بھی تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہو کر بھارت کا جواب دینے پہ یکجا ہو جائیں گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹینشن کس حد تک چلے گی، اور آیا جو ہم نے سوال شروع میں رکھا تھا کہ بھارت اس تمام صورتحال کو IMF میں 2 دن کے بعد یعنی 9 مئی کو ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، اور کیا ان سے درخواست کرے گا کہ کم از کم وقتی طور پہ پاکستان کو جو قرضے دینے کی منظوری کا جو عمل ہے وہ کم از کم روک دیا جائے؟ کیا بھارت اس میں کامیاب ہوگا؟ اور کیا بھارت تازہ ترین واقعات کو استعمال کر کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو دوبارہ پاکستان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی، مثلا اس کو گرے لسٹ میں شامل کرنے جیسے اقدامات پہ آمادہ کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں؟ اب یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں کیا ہوتا ہے.